Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. I'm returning to this YouTube after almost 48 hours. गुज़श्ता 24 घंटे में there was a family tragedy for me, for my wife, my children and all family. और मैंने उस हवाले से ट्वीट भी किया है और ज़ाहिर है कि मैं उस वजह से डिस्टर्ब भी था और मेंटली प्री ऑक्यूपाइड भी था। लेकिन रिटर्निंग बैक टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, यूं तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटे में, जिस तरह से एक सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर में जो एफआईए ने रेड किया है इस एक्सक्यूज पे कि वो फॉरेन फंडिंग केस के साथ उसका ताल्लुक है। ज़ाहिर है उसका ताल्लुक नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ का सबसे अहम मुझे जिक्र करना है, जो इसका टाइटल भी है, कि किस तरह पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो इस हद तक गिर चुकी है कि अब खुल्लम खुल्ला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के कत्ल का एक बड़ा सोफेस्टिकेटेड सा मंसूबा बना रहे हैं ताकि कोई रिलीजियस फैनेटिक या जीलोट जो है वो इमरान खान साहब को कत्ल कर दे। ये कैसी चीज़ है जिसका मैंने पहले भी एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने अपने वीलॉग्स में इशारा किया कि इमरान खान के को एलिमिनेट करने की डेस्परेशन जो है इस सिस्टम के अंदर इंतहा दर्जे की है और उसके लिए कोई भी चीज़ जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आई विल रिटर्न टू दिस में क्विकली, क्योंकि इसकी फिर बाद में अहमियत नहीं रहेगी। मैं क्विकली इसकी भी बात कर दूं कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर जो एफआईए चली गई इस एक्सक्यूज के ऊपर कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी मतलूब हैं एफआईए को, उनकी उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उनका लैपटॉप चाहिए, उनका मोबाइल फ़ोन चाहिए, चूँकि उनका ताल्लुक फॉरेन फंडिंग केस से है। वो किसी वेबसाइट के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे और ये वही फॉरेन फंडिंग केस है जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मान लिया है कि ये दर हकीकत फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं, बल्कि ये एक ममनुआ फंडिंग केस है। और ये नाम और ये टाइटल और डेफिनेशन की अहमियत ये है कि जब आप कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस तो जहनों में ख्याल आता है कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन एजेंसी, कोई फॉरेन इंटेलिजेंस सेटअप जो है, जैसे सीआईए है, रॉ है, मोसाद है, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, ये कोई फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो किसी को पैसे दे रही है, उसको स्पॉन्सर कर रही है मुल्क के मफादात के खिलाफ। जबकि कानूनी तौर पर यहाँ पर बड़ा वाजे कर दिया गया है कि अगर कोई फंड्स जो हैं वो उन प्रेस्क्राइब तरीके से नहीं आए या ऐसे सोर्सेज से आ गए हैं जहां से नहीं आने चाहिए थे, कोई फॉरेन कॉरपोरेशन ने दे दिए हैं, किसी कंपनी ने दे दिए हैं, किसी फॉरेन सिटीजन ने दे दिए हैं, तो भाग के सरकार उनको जब्त जो है किया जा सकता है। बहरहाल एफआईए ने एक्सक्यूज ये दिया है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर में जाना और उनके लैपटॉप और उनकी बीवी का जो लैपटॉप ले गए उसका ताल्लुक इस केस से है। अब यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट्स के इस बात को खत्म कर देता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस था, जो ममनुआ फंडिंग केस है, इसका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है जो 2011, 12 और 13 में जाके खत्म हो जाता है। और जब अकबर एस बाबर जो कभी तहरीक इंसाफ में थे, उन्होंने जब अक्टूबर नवंबर 2014 में अपना ये केस फाइल किया था अपनी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की उन्होंने इंक्वायरी करने की बात की थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इंक्वायरी फाइल करने से पहले अकबर एस अहमद अपनी ये कंप्लेंट खुद तहरीक इंसाफ की एक कमेटी के पास भी, इंटरनल कमेटी के पास भी लेकर गए थे और वहां की जो इन्वेस्टिगेशन थी उससे डिससेटिस्फाइड थे। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि दिस इज अ केस जिसका टाइम पीरियड जो है वो फ्रोजन है। वो फ्रोजन है उस टाइम पीरियड में, जिसका तमाम डेटा जो है वो सामने आ चुका है। और उस डेटा के और उस जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उस चूंकि वो सामने लाए जा चुके हैं, उन स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात हो रही है और उसके हवाले से ही एक लीगल जजमेंट होनी है कि ये बात सही है ही नहीं है। यहाँ कोई मजीद सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी का 2022 के सितंबर में लैपटॉप उठा के ले जाना जो है वो इसकी पूरी वो इसमें फिट नहीं होता, इस कहानी के अंदर फिट नहीं होता। और 2013-14 से अब तक तो 3-4 जनरेशन जो है कंप्यूटर्स के बदल चुके हैं और जाहिर है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी इस वक्त कोई पुराना केस और फंडिंग अब इतनी जिस पे ले दे हो चुकी है उसका डेटा लेके तो अपने लैपटॉप के अंदर बैठे हुए नहीं है, उनकी बीवी नहीं बैठी हुई है। तो क्लियरली नजर ये आ रहा है कि जो टाइगर फोर्स है जिसको कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये वही टाइगर फोर्स है जिसकी इनिशिएशन जो है वो सबसे पहले पेंडेमिक के दरमियान में हुई थी, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख्याल ये था कि नौजवान जो है उनको रिक्रूट किया जाए बहुत बड़ी तादाद में और वो पेंडेमिक की कम्युनिकेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, लोगों तक मदद लेके जाएंगे, जिस वक्त उस वक्त की एक फीलिंग थी। और अब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इसका जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है कि टाइगर फोर्स को ऑर्गेनाइज करें, हर डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करें। और मैं कॉल देने वाला हूं जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं और जिसकी एक्चुअल हकीकत उस कॉल की क्या है, दिस इज बियॉन्ड दिस डिस्कशन, लेकिन उसको मैं अभी ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि कॉल का मतलब जो है वो क्या है। लेकिन कॉल का मतलब कुछ भी हो, ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि पीएमएलएन की जो हुकूमत है वो इस कॉल के तस्वर से और इस कॉल की बात से बड़ी खौफजदा है और वो चाहती है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के लैपटॉप से, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं टाइगर फोर्स के, उनको टाइगर फोर्स के
لڑکے لڑکیوں کے, آدمی عورتوں کے نام, ان کے ایڈریسز, ان کے ٹیلی فون نمبر, ان کی لوکیشنز مل جائیں تاکہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ بنائے جا سکیں. یہ بات اتنی سمپل ہے, اتنی سادہ ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ لمبی ڈاٹ کنیکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایکسکیوز دیا گیا ہے وہ بہت پیتھیٹک ہے, اور ایف آئی اے کا, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو طاقت ہے, اس کا جو رول, اس کو جو اتنا اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے اس ملک میں گزشتہ چند ماہ سے, وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, بڑا سیڈ ہے. اور جو ایکچوئل یوز ہونا چاہیے ایف آئی اے کا, جو ایف آئی اے کو ایکچولی کرنا چاہیے, وہ ایف آئی اے نہیں کر رہی, جس کی طرف میں اب آتا ہوں کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ آج کے دن میں فیڈرل منسٹر میاں جاوید لطیف صاحب نے, جو پی ایم ایل این کے بہت ہی پرومیننٹ ایک لیڈر ہیں اور ہر وقت ہمیں بتاتے رہتے ہیں, اگست سے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے والے ہیں, وہ واپس آ کر پی ایم ایل این کی جو پوری موومنٹ اور کیمپین ہے پنجاب میں, اسے آرگنائز کریں گے, اس میں جان ڈال دیں گے, اتنے بڑے لوگ اور جلوسوں کو ویلکم کرنے کے لیے آئیں گے کہ عمران خان حیران پریشان رہ جائیں گے. یہ آج بھی انہوں نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ایک پلاننگ یہ ہے کہ کسی طرح سے جوڑ توڑ کر کے پنجاب میں جو پی ایم ایل کیو کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو گرایا جائے, وہاں پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ لائی جائے, تاکہ جب نواز شریف صاحب آئیں تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو اور ان کو ایک انتظامی سپورٹ ہو ایئرپورٹ سے لے کے ان کے جلسوں تک. کیونکہ ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو پنجاب کی انتظامیہ اور گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی, اگر وہاں پر پی ایم ایل کیو اسٹروک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی, تو پھر نواز شریف صاحب کا جو میجک دکھانے کا مقصد ہے, کہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب غالباً کسی مجبوری کی وجہ سے پاکستان سے باہر تھے, واپس آئے ہیں, تو بڑی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. وہ چیز ہو نہیں سکے گی جب تک کہ گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ, پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی مدد سے ہی نواز شریف صاحب کو ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے دکھایا جائے گا, اور اس لیے پنجاب حکومت کا گرانا جو ہے بہت ضروری ہے. بہرحال اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں, یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے اس دھڑے سے ان کا تعلق ہے جو شہباز شریف صاحب سے دور ہے, اور فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, ان کے یہ دھڑا جو ہے وہ قریب بتایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اب میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس ٹاک یا پریس کانفرنس کی دو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور یہ پریس ٹاک اور پریس کانفرنس چھوبہ روزگار ہے کہ یہ انتہائی آبجیکشنبل, کانٹروورشل, افسوسناک جو پریس ٹاک اور پریس کانفرنس ہے, اسے اسٹیٹ براڈ کاسٹر پی ٹی وی نیوز کے اوپر اپیرنٹلی اسے لائیو دکھایا گیا. نہ صرف دکھایا گیا لائیو, اس کے بعد اس کو بار بار دہرایا گیا, اور وہاں کے ایک پرومیننٹ جو اینکر پرسن ہیں فیصل صاحب جو ہیں, انہوں نے اس پہ رد عمل کرتے ہوئے, ریئیکشن کرتے ہوئے وہاں سے استعفیٰ بھی دے دیا. بہت سے اور لوگ بھی اس وقت پاکستان میں حیران پریشان ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ٹویٹس بھی میں دکھا دوں. اس میں منصور علی خان صاحب کا بھی ٹویٹ ہے, موری فاروق صاحب بھی یہ آج میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس حد تک سیاست جو ہے وہ نیچے گر جائے گی, اس کے اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو آپ اپنے اتنے گھٹیا قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کیا اس پریس کانفرنس کے اندر؟ میاں جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس میں کھلم کھلا عمران خان کے خلاف یہ الزام لگا دیا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ مذہب اسلام کی توہین کر رہے ہیں, اسے ابیوز کر رہے ہیں, اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کے جو مختلف قسم کے جلسوں کے انٹرویوز کے کلپ ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ, سیاق و سباق سے ہٹا کے, یعنی پوری جو کانورزیشن ہے اس سے توڑ کے, کسی کی بھی جو کانورزیشن ہو 10-15 منٹ کی, اس میں سے اگر آپ 15-15 سیکنڈ کے کلپ نکال لیں اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جوڑ دیں, تو آپ اس میں سے کوئی بھی مطلب دکھا سکتے ہیں, اور معصوم لوگوں کو, بیوقوف لوگوں کو آپ بدھو بنا سکتے ہیں, ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور یہاں جو چیز کی جا رہی ہے اس کا کلیئرلی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کوئی بھی کرائے کا بندہ ہو, فنیٹک ہو, بے شک بندہ کرائے کا ہی ہو, جیسے آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا, سلمان تاثیر کا میں ذکر کروں گا, لیکن آپ ایک ایسا زیلٹ کہیں سے آئے, کوئی ایسا فنیٹک آئے کہ وہ عمران خان صاحب پہ حملہ کر دے, عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ انہیں ہلاک کر دے, اور ان کو آپ اس طرح سے ایلیمینیٹ کریں. ایک ماحول اس کا بنایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سے زیادہ میرے ویلاگ میں نے اس کا پہلے ذکر کیا کہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے, خاص کر کے پی ڈی ایم کی پوری الائنس, ان کے جو الائز ہیں, وہ اب عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں, اتنے ڈیسپریٹ ہیں, اتنے پریشان ہیں عمران خان کی پولیٹیکل رائز سے, ان کی پاپولیرٹی سے, کہ وہ ہر صورت عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ابھی عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے, اس کا حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن قتل جو ہے, جیل تو بالکل ہی سوٹیبل نہیں ہے پولیٹیکلی, بیکاز اس سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا, اور قتل بھی اگر ہو, ان کی اسیسینیشن بھی ہو, تو اس طرح سے کروائی جائے کہ اس کا وہ لگے کہ کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی گاڑی کا حادثہ ہو جائے, کوئی ہیلی کاپٹر کا کریش ہو جائے, یا کوئی زیلٹ جو ہے
کوئی دہشت گرد آ جائے, کوئی زیلٹ آ جائے, وہ پی ٹی ایم کا ہو, وہ ٹی ٹی پی کا ہو, وہ کسی کا ہو, کہیں سے ایک آ جائے زیلٹ جس کے بارے میں کہا جائے, یا اس کو اسی موقع پہ مار دیا جائے, اس کو سیکیورٹی بعد میں مار دے, یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ چونکہ عمران خان کے بارے میں یہ شک تھا, یہ بہت سے مذہبی فرقے یہ سمجھتے تھے, یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان نے خدا نخواستہ بلیسفمی کی ہے, انہوں نے توہین مذہب کی ہے, توہین اسلام کی ہے, اس لیے عمران خان کو یہ شخص جو ہے, یہ جو پاگل ہے, یہ فینیٹک ہے, یہ ان کو مار دینا چاہتا تھا. اب اس کا جو ماڈل ہے وہ بڑا کلیئرلی ایگزسٹ کرتا ہے کہ 2010 میں اس وقت کے گورنر, جو پیپلز پارٹی کے گورنر تھے پنجاب کے, سلمان تاثیر صاحب, جن کا بہت ہی شعلہ بیان تھے, بہت وٹی تھے, بڑے سخت مزاج تھے, اور بڑے کٹنگ کامنٹس کرتے تھے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف, بہت لتاڑتے تھے, اور شریف فیملی کے وہ بہت خلاف تھے, اور وہ بڑے چونکہ بہت ہی پاورفل اسپیکر تھے, بہت آرٹیکولیٹ تھے, اور بڑی کلاس کانشیسنس کی بھی وہاں پہ اسٹرگل ہو رہی تھی. تو انہیں ٹارگٹ کیا گیا, ان کے بارے میں پنجاب کے مذہبی فرقوں کے اندر, مذہبی حلقوں کے اندر یہ ڈیبیٹس کروائی گئیں, مناظرے کروائے گئے, یہ تاثر دیا گیا, یہ الزام لگایا گیا کہ گورنر سلمان تاثیر جو ہیں وہ مذہب اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ توہین رسالت کر رہے ہیں خدا نخواستہ, اور وہ بلیسفمی وہ کمٹ کر رہے ہیں. اور پہلے اس چیز کو بنایا گیا, اس کو پکایا گیا, اور یہ وہی ماحول تھا جس میں پنجاب پولیس کے ایک باڈی گارڈ نے, جو سلمان تاثیر کی حفاظت پہ مامور تھا, اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ جو ہے اس کے قریب جب اپنے گھر اور اپنی رہائش کی طرف جا رہے تھے, تو بے در پہ وار کر کے ممتاز قادری جو ہے اس نے ان کو ہلاک کر ڈالا. اور یہ وہی ممتاز قادری ہے جس کو جب بعد میں پھانسی دی گئی نواز شریف صاحب کی حکومت میں, میرا خیال ہے 2015 یا 16 کے شروع میں, تو ایک پوری موومنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ پہ چل پڑی, تحریک لبیک پاکستان, جس کے امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز جو ہیں وہ ابھی بھی ہم پاکستانی سیاست میں دیکھ رہے ہیں, اور اس کو مختلف طریقوں اور ہیلو بہانوں سے پاکستان کی سیاست میں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, یا اس کو ایک ڈائریکشن میں چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ایک وقت میں اس کو پی ایم ایل این کے خلاف استعمال کیا گیا, پی ایم ایل این خود اس کی فاؤنڈیشن میں اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, لیکن بعد میں دوسری طاقتوں نے اسے پی ایم ایل این کے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف استعمال کیا, ان کی پارٹی کے خلاف استعمال کیا. اور گزشتہ 4.25 برس میں ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کو 2-3 دفعہ عمران خان کی حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا. لیکن یہ جو پورا جھگڑا ہے یہ شروع وہاں سے ہوا جہاں ایک پورا ماحول بنایا گیا 2010 میں, اور پھر جنوری 2011 کی میرا خیال 4 تاریخ تھی یا 2 تاریخ تھی, جب سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ, جب وہ وہاں سے کھانا کھا کے واپس جا رہے تھے, تو انہیں وہاں پہ بریک فاسٹ کر کے واپس جا رہے تھے, تو انہیں وہاں پہ قتل کر دیا گیا. تو ایک پورا ماڈل جو ہے, اس کا پورا خاکہ جو ہے وہ پہلے ایگزسٹ کرتا ہے. جو چیز میاں جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں اس میں کوئی انوسنٹ مسٹیک نہیں ہے, یہ پوری ایک حکمت عملی ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اس کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو ہیں, یا بہت سی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے, جیسے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو اس وقت پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں, محمد زبیر جو اس سے پہلے بڑے پرومیننٹ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کو ہیڈ کر چکے ہیں, گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے, یا ایاز صادق صاحب ہیں, یا خود شاہ محمود یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر ترین وائس پریزیڈنٹ ہیں, یا اسے کہتے ہیں پی ایم ایل این کی جو اور بہت سی لیڈرشپ ہے. میں اس وقت احسن اقبال صاحب ہے جن پہ خود حملہ ہو چکا ہے. وہ سب لوگ جو ہیں وہ میاں جاوید لطیف کے اقدامات, وہ جو پوزیشن انہوں نے اس وقت لی ہوئی ہے اس کی وہ تائید نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. لیکن ضرورت اس چیز, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں جاوید لطیف کو یہ پوری سپورٹ اور انسپریشن جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کی کہاں سے مل رہی ہے, اور یہ کیسے ہو گیا کہ ان کی اتنی آبجیکشنبل خطرناک قسم کی سپیچ جو تو بیسکلی بین ہونی چاہیے, اس کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ہونے چاہیے, اس کے اوپر پولیس کے کیسز ہونے چاہیے, پاکستان کی جو پوری سٹرگل ہے مذہبی منافرت کے خلاف, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف, جو ہمارا پورا ایک ہماری جو سٹرگل رہی ہے, خاص کر کے جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے, جو ہمارا پورا ایک ایکشن ایجنڈا تھا, اس میں یہی تھا کہ ہم نے اس قسم کی چیزوں کی اجازت جو ہے وہ نہیں دینی. تو اسٹریٹ براڈ کاسٹر, یعنی اسٹریٹ براڈ کاسٹر کے اوپر, پی ٹی وی نیوز کے اوپر بیٹھ کے, یہ تو اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ اس کے ساتھ اس میں شامل نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئرنگ کروں, میں آپ کو دکھاؤں. یہ میں نے سیو کی ہے اسکرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ میں نے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا 12 ستمبر کا جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر میں نے یہ لکھا ہے کہ surprise at the level to which Miss Maryam Nawaz has stooped against Imran Khan, she appears to be the inspiration behind Minister Mian Javed Latif's press conference on PTV News.
Prime Minister Shahbaz Sharif needs to counsel her. He does not stand for this, but he must come up openly. अब ये ट्वीट आप देखें, ये मैं ट्वीट पे क्लिक करता हूँ, कहने में तो ये ट्वीट सिंपल लगता है कि दीन को अपनी गंदी और मकरूहा सियासत और झूठ को फरोग देने के लिए इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपने ईमान और मुल्क को बचाएं। यहाँ उन्होंने नाम नहीं लिखा मरियम नवाज शरीफ साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, लेकिन अगर इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए कि इसके साथ जो पोस्टर लगाया गया है उस पर लिखा है कि मजहब पर सियासत नामंजूर, जिसने मेरी सपोर्ट नहीं की इसने शिरक किया, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान। और फिर नीचे लिखा है कि यकीन जानो शिरक बड़ा जुल्म है, सूरह लुकमान। अब ये सब चीजें, ये एक अकेला, ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मैं इसको अब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जाहिर है कि जावेद लतीफ़ साहब अपनी सियासत और अपनी पोजीशन अगर पार्टी के अंदर मजबूत कर रहे हैं तो किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और ये क्लियर है कि उनको सपोर्ट जो है वो कुछ शायद खाकान अब्बासी से या उनको सपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से यहाँ पे नहीं मिल रही। जो लोग वाकिफ हैं, इससे फेमिलियर हैं, वो समझते हैं कि उनको क्लियरली सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज के धड़े से उनको ये सपोर्ट मिल रही है। और लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं और जो पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप है जिनका मैंने नाम लिया, उनको खुल के सामने आना चाहिए। उन्हें मरियम नवाज को और मियां जावेद लतीफ़ को तो क्लियरली कंडेम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाहिए कि मियां जावेद लतीफ़ साहब को सस्पेंड कर दें, उनके मिनिस्टर के ओहदे से उनको निकाल दें, बल्कि कहा जाए एफआईए को उनको बुलाएं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। बाकी पार्टी के लीडर को भी चाहिए कि खुल के सामने आए। पीपल्स पार्टी, जिसके क्रेडेंशियल्स और हिस्ट्री इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उस वक्त एक्सक्यूज़ ये दिया गया कि उनको टीटीपी पाकिस्तान ने टारगेट किया। और मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान की कोई सेंस ही नहीं बनती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट करने की। ये तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनको रास्ते से हटाया गया। तो पीपल्स पार्टी की बड़ी पोजीशन रही है बिलावल जरदारी भुट्टो की और बाकी उनके लीडरान की, उन्हें इस पे पोजीशन लेनी चाहिए। इसी तरह जो सेक्युलर धड़े हैं पीडीएम के अंदर, एएनपी है, अचकजई साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी इसको सपोर्ट नहीं करती, एमक्यू में से सपोर्ट नहीं करती, इन सब के लिए चाहिए कि खुद कोई पीटीआई के अकेले शोर में जाने से तो नहीं होगा। इन सब पार्टीज को आके मियां जावेद लतीफ के इन हरकतों की सरजनश करनी चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। पंजाब हुकूमत को, केपी गवर्नमेंट को जो है, उनको तो ये चाहिए कि मियां जावेद लतीफ साहब को नोटिस दें, उनके खिलाफ केसेस दें, उनको बुलाएं, इस पर एक ट्रायल होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। बिकॉज ये खाली मियां जावेद लतीफ और इमरान खान के दरमियान का मसला नहीं है, ये पीएमएल एंड पीटीआई का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की जो 50 साल की इंतहाई मुश्किल सियासी तारीख है उसके अंदर हमारे जो लर्नड लेसन्स हैं कि किस तरह 79 के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने जिस पॉलिटिक्स का इस मुल्क में आगाज़ किया, 80s के अंदर कैसे मजहबी मुनाफरत हुई। पहले यहाँ पर 70 की दिहाई में पहले अहमदीस को टारगेट किया गया, जब अहमदीस से हम फारग हुए तो शिया सुन्नी का मसला खड़ा कर लिया, फिर सुन्नियों में भी धड़े बन गए, शियों में भी धड़े बन गए, वो एक दूसरे का कत्ले आम करते रहे। तो ये हमारी तारीख इसमें है, और इस तारीख से हमने सोचा था कि हम इमर्ज करेंगे। मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए, मैंने इस पे हवाले से ट्वीट भी किया है, शायद मैं आपको शेयर स्क्रीन से वो दिखा भी सकूं। लेट मी शो यू कि मैंने मेरी प्रोफाइल में, अगर आप आए, मैं अपनी प्रोफाइल में आया हूं और मैंने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये तो बहुत से और ट्वीट्स आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था, व्हाट इज द, ये मेरा ट्वीट है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। इन लेस देन 6 months Pakistan has gone back 50 years in time. This must be the fastest example of the cerebral and moral regression of a nation that apparently is throwing down all achievements of past 50 years down the drain without realizing the consequences. Frightening. So ये आपने देखा कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ यही मैंने ट्वीट भी की अब से थोड़ी देर पहले कि ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। इसमें ये टेस्ट है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के इदारों का, एफआईए का, पाकिस्तानी पुलिस का, पेमरा का, पीटीए का, ये टेस्ट है पाकिस्तान की अदालतों का, ये टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये टेस्ट है पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सर्कल का जो इश्तिहार देते हैं पीटीवी न्यूज़ को, पीटीवी एंटरटेनमेंट जो है होम उनका चैनल है, पीटीवी स्पोर्ट्स को देते हैं। अगर जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है जो मॉरल कोड की मुनाफी होती है, जो चैलेंज करता है कि एस्टैब्लिश मॉरल कोड को, कोई अगर प्रोमिनेंट शख्स या सियासतदान आकर एफ्रो अमेरिकन को नीग्रो कह दे अमेरिका के अंदर, तो क्या करेगा अमेरिका का कॉर्पोरेट सर्कल? बैन कर देगा, उसके इश्तिहार बंद कर देगा, चीजें बंद कर देगा, प्रोटेस्ट करेगा उसके बारे में। पाकिस्तान में हो रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन वो बहुत हद तक तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से हो रहा है।
ضرورت اس چیز کی ہے, یہ ایک مورل ٹیسٹ ہے پاکستان کا, اخلاقی ٹیسٹ ہے کہ اور وہ دھڑے جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے انہیں کھل کے, اب جیسے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں, جیسے ڈان, انگریزی کے بڑے اخبار ہیں, ڈان اخبار ہے, ٹریبیون ہے, دی نیشن ہے, دی نیوز ہے, ان کو چاہیے اس حوالے سے اداریے لکھیں. اور جس طرح سے منصور علی خان نے اس پہ پوزیشن لی ہے, جس طرح سے منیف فاروق نے اسے کنڈیم کیا ہے, جس طرح سے اور بہت سے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, باقی سب کو بھی چاہیے کہ اس میں انٹر کریں. اور سب سے میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ رول پاکستانی ڈائسپوراز کا ہوگا, ان کو چاہیے ٹویٹر کو لکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کس قسم کے ٹویٹ کر رہی ہیں, یہ کھلم کھلا نہ صرف عمران خان کے اوپر خون لگایا جا رہا ہے تاکہ کوئی مذہبی فینیٹک جو ہے ان پہ حملہ کر دے, ایک ایسے وقت میں جب آلموسٹ ہر دن, اگر ہر الٹرنیٹ دن پہ, اگر ہر دن نہیں تو ہر الٹرنیٹ ڈے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کسی نہ کسی عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, سیشن کورٹ میں آتے ہیں جہاں سیکیورٹی ناکافی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی اس کی کوئی ہسٹری کرے, کوئی ریسرچر اس کو دیکھے کہ میرا خیال ہے جب سے وہ پاور سے ہٹے ہیں درجنوں دفعہ عمران خان نے اپنے آپ کو پاکستان کی لوور کورٹس کے سامنے بھی پریزنٹ کیا ہے, وہ ہائی کورٹس میں بھی گئے ہیں, لوور کورٹس کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. آج کے دن میں اب سے بہت گھنٹے پہلے وہ اسلام آباد کی ایک پولیس کی GIT کے سامنے گئے ہوئے تھے یہ ایکسپلین کرنے کے لیے, جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف جو بات کی وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی. یعنی کوئی اسٹوپڈ سے اسٹوپڈ قسم کا ایکسکیوز بچا نہیں ہے پاکستان میں جس کو وہ فیس نہیں کر رہے, اور اس کے لیے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, پولیس کے پاس جاتے ہیں, اور وہ کلیئرلی انسیف ہیں جہاں پہ کوئی بھی مذہبی فینیٹک جو ہے, انتہا پسند جو ہے, ایک زیلٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اور ایکسکیوز یہ ہوگا کہ جس کا تو دماغ خراب ہو گیا تھا, وہاں اس کو یا تو سیکیورٹی مار دے گی, جس طرح لیاقت علی خان کو جس نے مارا تھا, جس شخص نے, اس کو وہیں پہ پولیس نے مار دیا تھا اور سازش کبھی انکور ہی نہیں ہوئی. ممتاز قادری کے کیس میں یہ تھا کہ وہ پاگل ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی آپ کو پورا قصہ پتہ ہے کہ کیسے اس کو TTP کے اوپر اس کا الزام لگا دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورس کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دنیا بھر میں اس کی آواز اٹھائیں, دنیا بھر کے میڈیا کو لکھیں, وہاں کی گورنمنٹس کو لکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, بیکاز پاکستان میں تو بہت انسینسٹیوٹی ہے. انسینسٹیوٹی کی انتہا یہ ہے, اس سے پہلے کوئی مولانا صاحب اگر اس قسم کی بات کرتے, کوئی مذہبی لیڈر اس قسم کی بات کیا کرتا تھا, یہ تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر نے, جو اس وقت ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر ہے, وہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر PTV نیوز کے اوپر جو ایک کوشس ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے وہاں بیٹھ کے وہ ایسی بات کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ اب تک ٹھیک ہے رد عمل ہوا, جیسے کہ میں ٹویٹس ڈاؤن کر رہا تھا, آپ نے دیکھا بہت سارا رد عمل ہوا. فواد چودھری صاحب نے بہت اچھی اس کے اوپر ایک پریس ٹاک کی ہے, ٹیلی ویژن پروگرام میں گئے ہیں, سب کی جگہوں پہ بات کی ہے, لیکن در حقیقت اتنا رد عمل اور ریئیکشن نہیں ہوا جتنی بڑی بات غلط ہوئی ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنا, میاں جاوید لطیف صاحب کو کنڈیم کرنا, انہیں مجبور کرنا کہ وہ اس کے اوپر معافی مانگیں, ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے, محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کاؤنسل کرنا کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں, کس ڈائریکشن میں چلی گئی ہیں, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے. تو ابھی اتنا ہی, باقی باتوں پہ پھر بات کروں گا. تھینک یو.